چاچا دین محمد ہمارے کالج کے نامی گرامی طلباء میں سے تھے جو مسلسل فیل ہو کر طالب علم سے زیادہ پروفیسر معلوم ہونے لگتے اور پایان کار خلیفہ کے خطاب سے سرفراز ہوتے ہیں۔ دین محمد البتہ خلیفہ کے بجائے چاچا کے ہر دل عزیز نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ وہ خلیفہ کیوں نہیں تھے یا چاچا کیوں تھے، یہ دراصل آثار قدیمہ کی ایک ایسی بحث تھی جس میں پڑھنے کی نہ ہمیں فرصت تھی نہ ہمت۔ وہ ہم سے بہت پہلے چاچا کی حیثیت میں کنفرم ہو چکے تھے، بلکہ دین محمد تو مدت سے غائب ہو چکا تھا۔ ہمارے زمانے میں محض چاچا رہ گیا تھا۔ پرنسپل سے لے کر گھنٹی بجانے والے بوڑھے یاسین چپڑاسی تک سب انہیں چاچا ہی کہتے تھے۔ اب اتنے پرانے راسخ اور جمے جمائے چاچا کو اکھاڑ کر پاتال سے دین محمد کو ڈھونڈنا اور نئے سرے سے اس پر قبائے خلافت موضوع کرنا آسان کام نہ تھا۔ یوں بھی وہ اپنے نو عمر اور نسبتاً کم سن ہم سبقوں کے چچا ہی معلوم ہوتے تھے۔ خود ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ شیخ صاحب عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ اپنے پروفیسروں میں سے بعض جو اسی کالج کے پرانے طالب علم تھے اور چاچا سے بہت پیچھے تھے، پھر وہ ان کے ہم سبق ہوئے اور پھر آگے نکل گئے اور پھر یہیں پروفیسر مقرر ہو گئے، مگر چاچا وہی طالب علم کے طالب علم رہے۔ ہمارے وقت میں چاچا رفتہ رفتہ BA کے آخری سال میں پہنچ چکے تھے، مگر فائنل میں ڈیرے ڈالے ابھی صرف 4-5 سال ہی ہوئے تھے۔ ان کی عمر 30 سال سے خاصی اوپر نکل چکی تھی، مگر ان کے عزم و استقلال سے نظر آتا تھا کہ بقیہ زندگی مادر علمی ہی کے آغوش میں گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یار لوگوں کا خیال تھا کہ اگر چاچا کی رفتار یہی رہی، اور رفتار کے معاملے میں صاف ظاہر تھا کہ جب تک یونیورسٹی اپنی خودی نہ بدلے گی وہ وضع اپنی ہرگز نہ بدلیں گے، تو چاچا کا بڑا لڑکا جو اس وقت 8ویں جماعت میں تھا والد نامدار کو یہیں آ پکڑے گا، بلکہ عجب نہیں کہ وہ باپ سے آگے نکل کر اس کا استاد تک بن جائے۔ بعض زندہ دلوں کی رائے تھی کہ چاچا کالج میں دراصل اپنے ارجمند ہی کے انتظار میں پڑے ہوئے تھے۔